یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے دن نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نوافل کیسے پڑھیں؟ نیت کیسے کریں گے؟ کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ کس وقت نوافل پڑھنے چاہیے؟ اس طرح کے سوالات کافی سارے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ محرم الحرام بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور 10 محرم الحرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ عاشورہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے، اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، تو اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، اللہ رب العالمین اس شخص کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس دن روزہ رکھنے کی۔ تو اس دن میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ نیت کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت یا پھر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت نفل نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کے۔ اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، مکمل ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی طرح دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھیں، جتنے بھی نوافل پڑھنے کے خاص طریقے بتائے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ انہی طریقوں کے ساتھ آپ نوافل پڑھیں گے تو آپ کے نوافل ہوں گے ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جتنے بھی نوافل پڑھنے کے خاص طریقے مذکور ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ مقصد ہے اس دن قیام کرنا، یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، تو اس دن اللہ کے سامنے قیام کریں اور سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ جہاں فرائض آپ ادا کر رہے ہیں پابندی کے ساتھ، فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس دن نوافل کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر جب دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت ملا لی، پھر رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے، پھر قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس طرح پہلی 2 رکعت ادا کی ہیں اسی طرح آخری 2 رکعت بھی آپ ادا کر لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہے نوافل پڑھنے کا۔ بعض لوگ اس میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں تو طریقہ معلوم نہیں ہے، کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ جو صورتیں بتا رہے ہیں ہمیں تو صورتیں آتی نہیں ہیں تو ہم نوافل نہیں پڑھتے، تو وہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نوافل کی کثرت کریں اور جتنے بھی عبادت کے کام ہیں وہ آپ سر انجام دیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکے تو اس دن صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس پر آلریڈی کلپ موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر ویڈیو کے اینڈ سکرین پر آپ کو ویڈیو مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔